حالیہ دنوں میں ایک فلم جس کا نام جوائے لینڈ ہے وہ پاکستان کے سینماؤں میں چلنے کے لیے آئی ہے۔ اس فلم کو دنیا میں بہت ایوارڈز مل چکے ہیں۔ اس فلم میں ایک آدمی جو کہ شادی شدہ ہے اسے اسٹیج ڈانسر خواجہ سراج جو کہ اصلی میں ایک مرد ہے لیکن عورت بنا ہوا ہے اس سے عشق ہو جاتا ہے، جو کہ ہم جس پرستی ہے اسے دکھایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھانے پر گورنمنٹ پر دباؤ آیا تو پنجاب گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگا دی، لیکن یہ پابندی ہٹوانے کے لیے مافیا سرگرم ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے منظم کیمپین چلانے کی ضرورت ہے، اس پر تھوڑی گفتگو فرما دیں۔ خواجہ سراؤں سے عشق ہو رہا ہے، فیلنگ چینج کروانے کی کوشش ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ آپ کی فیلنگز چینج ہو گئیں تو آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد۔ دیکھو اس کا صرف مذہب سے مسئلہ نہیں ہے، مذہب کی تعلیمات تو چاہے وہ یہودی مذہب ہو، چاہے عیسائی مذہب ہو، چاہے اسلام ہو۔ آپ کو پتہ ہے یورپ میں پادریوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور یہودیوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ہومو سیکچولیٹی کے خلاف، کیونکہ جو بائبل ہے نا، لوط علیہ السلام کا واقعہ بائبل میں بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تورات میں بھی یہ واقعہ ہے۔ تو اس پر عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میں نے ابھی پورا بیان اس پر کیا ہے نا کہ آپ اگر مہذب چاہتے ہو نا، انسان تہذیب یافتہ ہو کے چلے، تو مذہب کے علاوہ آپ کے پاس آپشن ہے نہیں، ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی تحریکیں چلا رہے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں خواتین کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں یا خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں خواجہ سراؤں کے اور خواتین کے حقوق کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، انسانیت کی تباہی ہے اس میں۔ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، میں صرف ان سے ایک بات کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے مذہب کو ایک طرف رکھیں، آپ کم از کم انسانیت پر تو جمع ہو جائیں نا سب لوگ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، عورت کو مرد کی ضرورت ہے یا نہیں کہ اس کو مرد کی محبت ملے؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ جب مردوں میں ہومو سیکشولیٹی، جب آپ خواجہ سرا کی طرف چلے گئے نا، خواجہ سرا کی جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، دیکھو خواجہ سرا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں عورت والی علامتیں زیادہ ہیں، تو شریعت میں وہ عورت ہی کاؤنٹ ہوں گے، ان کے سارے حقوق کون سے ہیں؟ عورت کے حقوق ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں مردوں والی علامتیں زیادہ ہیں، تو وہ کیا کاؤنٹ ہوں گے؟ مرد۔ اب اگر ایسے خواجہ سرا سے آپ کا ریلیشن ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ فطرت سے ایک اسٹیپ اس طرف چلے گئے۔ اب اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جو بالکل مرد ہوگا آپ کے دل میں اس کے لیے بھی فیلنگز پیدا ہوں گی۔ جب آپ ہیروئن پینا شروع کرتے ہو تو پہلے چرس کے عادی بنتے ہو، اس کے بعد کہاں آتے ہو؟ ہیروئن کے۔ ڈائریکٹ ہیروئن نہیں پی جاتی۔ تو اتنی بات تو ہے کہ جب مردوں میں عورت کے لیے فیلنگ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو عورت کو جس قسم کی مرد سے محبت چاہیے وہ محبت ملے گی اس کو؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں ملے گی وہ اس کو۔ تو جن عورتوں میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عورت کے لیے بھی تو فیلنگ ہوتی ہیں، میجورٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ کسی سوسائٹی میں 1%، 2%، بہت زیادہ زور لگا لو تو 10% ہو جائیں گے نا، تو 90% کے لیے کیا کر رہے ہو آپ؟ ان 90% کو کس کی بھیٹ چڑھا رہے ہو آپ؟ تو مرد کے دل میں جب تک عورت کی رغبت نہیں ہوگی تو وہ عورت کی طرف مائل نہیں ہوگا، وہ اس سے محبت نہیں کرے گا، وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اس کے لیے تھکے گا نہیں وہ۔ تو نہ اس میں عورت کے حقوق کا تحفظ ہے، نہ اس میں خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ خواجہ سراؤں کا تو اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح حق بیان کیا ہے کہ مرد والی علامتیں زیادہ ہیں، اس کا عورت سے نکاح جائز ہے، عورت والی علامتیں زیادہ ہیں، اس کا مرد سے نکاح جائز ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جس میں مردانہ علامتیں ہیں لیکن اس کی عورت کی طرف رغبت ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ ہم اس کو مرد سے تعلق قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ سوسائٹی میں بہت تھوڑے ہیں، ان تھوڑوں کی وجہ سے مرد کو خراب کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا، آپ کی فطرت اور آپ عقل بھی اجازت نہیں دیتی۔ قانون میجورٹی کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں، چند لوگوں کی فیلنگز کو دیکھ کے نہیں بنائے جاتے۔
آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص آ گیا جس کی لڑکے کی طرف رغبت ہے, آپ اپنے بیٹے کو بچاؤ گے اس سے, کیوں؟ آپ کہو گے بھائی تیری رغبت ہے نا, میرے بیٹے کی تو نہیں ہے, میں اپنے بیٹے کو کیوں خراب کروں, ابھی تک تو یہ شادی کی بات کرتا ہے لڑکی سے, تیرے ساتھ رہے گا تو اس کی نیچر کیا ہو جائے گی, چینج ہو جائے گی. اب آپ اس کی فیلنگ کا خیال کرو گے, یہ اپنے گھر کو, خاندان کو تباہ ہونے سے بچاؤ گے. تو اسی طرح یہ جو چند تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کے لیے فلمیں بھی بن رہی ہیں, ان کے لیے دنیا میں قانون سازی بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ 1% ہیں, ان کا اگر یہ حق مان لیا جائے, بالفرض یہ مان لیا جائے کہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو سیکس کی اجازت دی جائے, لڑکے سے کریں یا لڑکی سے کریں, تو اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو وہ 99% کیا ہو رہے ہیں, ان کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوں گے خراب, وہ نہ کریں یہ کام. دیکھو سوسائٹی میں جب کوئی برائی پھیلتی ہے نا اور کوئی روک تھام نہ ہو, تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میں ایک دفعہ یہ برائی کر کے دیکھوں. یہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اس. دیکھو چرس اور ہیروئن کی کیوں غیر قانونی ہے یہ, آپ کسی بھی کنٹری میں کھلے عام اس کو, ہیروئن کو پھیلا کیوں نہیں دیتے؟ جس نے پینی ہوگی پیے گا, نہیں پینی ہوگی تو نہیں پیے گا. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو پھیلا دیا تو 90% لوگ خراب ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے. ٹرائی کے چکر میں سوسائٹی کیا ہو جائے گی, برباد. اصل میں بہت تھکنے لگا ہوں آج کل نا, بیان کر کر کے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے میں اس ٹائم پہ تھوڑا میں نے چھٹے لگانا شروع کر دیے. تو اب دیکھو ایک آدمی کے پاس روزگار نہیں ہے, سمجھو میری بات, بے روزگار ہے, اس کو کہیں سے ہیروئن کی پڑیا مل گئی, وہ کہتا ہے چلو میں یہ بیچ کے گزارا کرتا ہوں. گورنمنٹ اس کو کرنے دے گی؟ یہ گورنمنٹ کہے گی آپ کی ضرورت کا ہم کوئی آلٹرنیٹ تلاش کریں گے, لیکن ایک آپ کے لیے ہم کسی دوسرے شخص کو ہیروئن اور چرس کا عادی نہیں بنا سکتے. اب یہاں کوئی عقل مند اٹھے اور کہے کہ یار وہ آدمی جب اپنی مرضی سے پی رہا ہے, اپنی مرضی سے ہیروئن پی رہا ہے, تو ہیومن رائٹس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات پہ کنٹرول ہونا چاہیے. تو اس کو بھی ہے کہ وہ پیے نہ پیے, یہ آپ کا ہیڈک تھوڑی اس کا ہیڈک ہے. ہم کیا کہیں گے کہ ہم ہیومن کو کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے جو اس کے لیے بھی لازمی نقصان دے اور پھر یہ جرم اس کا آگے متعدی ہو. کیونکہ جب یہ ہیروئن پیے گا دوبارہ اس کو چاہیے, جب چاہیے تو ہیروئن کا بزنس آہستہ آہستہ پروموٹ ہوگا. رسد سپلائی اور ڈیمانڈ سے ہی تو کوئی بزنس بڑھتا ہے, تو کل بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہو جائیں گے, پھر اس کی دیکھا دیکھی اور بھی ہیروئن پینا شروع کر دیں گے. پھر دودھ, شہد, ان چیزوں کی ویلیو سوسائٹی میں ختم, دودھ کا بزنس ختم, شہد کا بزنس ختم, وہ سارے روڈ پہ آ جائیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جن لوگوں کی فیلنگ اڑی ترچھی چل رہی ہیں, ان کی فیلنگز کے چکر میں اس قسم کی فلموں کو سینما گھروں میں دکھایا جائے اور اس چیز کو پروموٹ کیا جائے, تو اور بھی لوگوں کی فیلنگز آہستہ آہستہ چینج ہوں گی. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس عورت کو مرد چاہیے تھا, تو مرد پہلے ہی مارکیٹ میں جو نکاح کر کے زندگی گزارتے وہ شارٹ ہو رہے ہیں, مرد مارکیٹ سے اور زیادہ شارٹ ہو جائیں گے. اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ عورت کو ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں عورتیں بھی ایسی ہو جائیں گی نا تھوڑے دنوں میں, تو ان کو مردوں کی رغبت ہی نہیں رہے گی. فرض کر لو کہ سارے ایسے ہو گئے, تو اگلی نسل کو نقصان ہوگا, کیونکہ مرد اور مرد کے کانٹیکٹ سے, عورت اور عورت کے کانٹیکٹ سے نسل کبھی بھی نہیں بڑھتی. تو اس زمین کو چلانے کے لیے جو افرادی قوت چاہیے, وہ افرادی قوت آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یونائٹڈ نیشن پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ بچوں کا گروتھ ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے. مستقبل میں جتنے گروتھ ریشو ہمیں چاہیے نا ایک ترقی کے لیے, ایک اسٹیبل لائف گزارنے کے لیے, وہ گروتھ ریشو ابھی انسانوں کا ہے نہیں. تو پوری انسانیت آہستہ آہستہ آپ بھیٹ چڑھا رہے ہیں چند لوگوں کے مفاد کی خاطر. اور یہ جو ہمارا لبرل طبقہ متاثر ہے نا گوروں سے کہ وہ ایوارڈ دے رہے ہیں, وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, میرے بھائی ان ملکوں میں اس کی مخالفت ہم سے بھی زیادہ ہے. آپ ذرا ان کی ہسٹری جا کے دیکھیں, سارے گورے اس پہ متفق نہیں ہیں, وہ خود اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو ہماری سوسائٹی کے ساتھ یار تم. یہاں مدعی سست اور گواہ چست. وہ قانون جو بہت سے ملکوں میں ابھی تک بین ہے, پاس نہیں ہوئے, ہمارے کنٹری میں پاس ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم ریاستیں ہیں.
تو ایسا نہیں ہے کہ سارے انگریز اور ساری دنیا کے جو لبرل قومیں اس پر متحد ہو گئی ہیں. آج بھی زیادہ تر لوگ اس کے خلاف ہیں, لیکن چند لوگ ہیں, وہ ایک مافیا ہے. یہ ایوارڈ وغیرہ دلوانے سے متاثر نہ ہو, یہ ایوارڈ بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا, رشوتیں دے کے اور بہت سارے طریقوں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اسلام پہ رحم نہیں کرتے, اپنے کلچر پہ رحم نہیں کرتے, آپ انسانیت پہ تو رحم کرو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی گندگی ہے کہ ماں باپ کی جب بیٹا, چاہے کوئی کتنا لبرل ہو نا, اس کا جب بیٹا اس میں انوالو ہوگا نا, وہ خون کے آنسو روئے گا کہ ہو کیا رہا ہے. جس نے اس فلم کو بنایا, جو پروڈیوسر ہے, اگر اس کی کوئی اولاد ہے, جب اس کے بیٹے کے پیچھے لڑکے بھاگیں گے نا, تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بتا صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی نا, وہ کہے گا یار یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ذرا بالکل ہی غیرت ختم ہو جائے پھر تو کچھ بھی کر لو. تو میرے بھائی, ہم ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جن کے خاندان ہیں, جن کے خاندان ہی نہیں. ہو سکتا ہے فلم کا پروڈیوسر کا کوئی بیوی بچہ ہی نہ ہو, تو اکیلا ہے میرے بھائی, تو جیسے مرضی زندگی گزار لے. لیکن جو فیملی کی شکل میں رہنا چاہتے ہیں, جو ایک نیچرل لائف ہے, جس کی بیوی ہیں, جس کے بچے ہیں, تو ان کے بہو آئیں گے, داماد آئیں گے. میل بہو لے کر آؤ گے کیا تم؟ ابے ان فلموں کو پروموٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ کل آپ کا بیٹا کہے گا ابا میں نے شادی کرنی ہے وسیم سے, تو آپ کی بہو کون ہوگی؟ وسیم. داماد جو ہے وہ آپ کی کوئی اچھا سا لڑکیوں کا نام بتاؤ, فوزیہ ہوگی داماد. آپ کی بیٹی نے شادی کی کس سے؟ یار جو کام گدھے گھوڑے نہیں کرتے. میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں یار اسلام کو نہیں مانتے, نہ مانو, اللہ تم سے پوچھ لے گا قیامت کے دن. تم وہ کام تو نہ کرو جو کوئی خدا کی قسم نہ کوئی گدھا کرتا ہے نہ کوئی گھوڑا کرتا ہے. گدھا بھی گدھی کی طرف مائل ہوتا ہے, گدھی بھی گدھے کی طرف مائل ہوتی ہے. کبھی کسی گدھے کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ گدھے کا ڈانس دیکھ کے انجوائے کر رہا ہو اور اس میں فیلنگ پیدا ہو رہی ہو. ڈانس کا انجوائمنٹ ایک الگ ہوتی ہے, لیکن وہ والی فیلنگ جس کے لیے فلم بنائی گئی ہے. تو جو کام کتے گدھے گھوڑے نہیں کر رہے یار, تم فلموں کے ذریعے ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کر رہے ہو. اور میں جناب وزیر اعظم شہباز شریف سے انتہائی احترام کے ساتھ کہوں گا, دیکھو خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ آپ کی بخشش کے تمام راستے قیامت کے دن بند ہو جائیں. ہماری مستقبل کی قوم آپ کو کل گالیاں دے. ابھی تو کچھ گالیاں دے رہے ہیں تو کچھ تعریفیں بھی کر رہے ہیں. بحث ہوتی ہے نا, شہباز شریف ایسا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں بھی ایسا نہیں ایسا ہے. میں بھی سعودی عرب گیا, مسلم لیگ کے لوگ مجھ سے ملے, میں نے کہا جناب نواز شریف نے یہ کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں کیا بلکہ یوں, نواز شریف نے تو یہ, میں کچھ خامیاں بیان کر رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں بھی یہ خامیاں نہیں یہ خوبیاں ہیں. تو ابھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, کچھ ہماری رائے چینج ہوتی ہے, کچھ ہم سامنے والی کی رائے چینج کروا دیتے ہیں, دو رائے ہو سکتی ہیں. قبر میں اللہ آپ سے پوچھے گا کہ عمران خان اچھا تھا کہ نواز شریف اچھا تھا, آپ بولو گے میری رائے میں یہ اچھا تھا لیکن کنفرم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میرا خیال ہے یہ. اللہ کہے گا چلو بھائی خیال ہی ہے نا, کوئی عقیدہ تھوڑی ہے. آپ کہتے ہیں میری نظر میں نواز شریف اچھا تھا, تو اللہ کہے گا کیوں اچھا تھا, آپ کہو گے بھائی کنفرم نہیں ہے, اللہ میرے تجزیہ یہ تھا. تو اللہ بھی کہے گا ٹھیک ہے یار یہ کوئی عقیدے کی بات تو ہے نہیں. لیکن شہباز شریف صاحب اگر آپ نے یہ فلم کو اجازت دے دی اور اس چیز کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا, پھر قبر میں اگر ہم سے سوال ہوگا نا شہباز شریف کیسا تھا, اگر میں نے کہہ دیا نا اچھا تھا, تو جتنے چترول آپ کے لگ رہے ہوں گے نا اتنے ہی میرے بھی. اللہ کہیں گے اس فلم کو جس نے پروموٹ کیا یار, جس نے اجازت دی, وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے یار. آپ ہمارے لیے کوئی تو راستہ چھوڑیں نا کہ ہم کسی درجے میں حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف کر سکیں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس قسم کی گندگی کو ہم اپنی سوسائٹی میں پروموٹ کریں. دیکھو گورا بھی جب ہمارے فیملی سسٹم کو دیکھ کے جائے گا نا, خدا کی قسم وہ خوش ہوگا, وہ کہے گا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن خاندانی نظام تمہارا خدا کی قسم ہم سے بہتر ہے. ایک ہی تو اچھی چیز رہ گئی ہمارے پاس, کیا ہمارے ان گٹروں کو دیکھ کے گورا متاثر ہوگا؟ کراچی کے گٹر کے ڈھکن, بغیر ڈھکن کے گٹر دیکھ کے متاثر ہوگا گورا؟ بولو نا کیا ہو رہا ہے. کیا ہمارے رنگ کو دیکھ کے متاثر ہوگا؟ وہ کہے گا میں گورا ہوں, تم تو اتنے گورے نہیں ہو. کیا ہماری صحتوں کو دیکھ کے متاثر ہوگا؟ بولو. ہمارے ہسپتالوں کو, سول ہاسپٹل کا حال دیکھ لو آپ جا کے, ایک ہفتے سے ایک آدمی اپنے باپ کو لے کے روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ گورنمنٹ ہسپتالوں کا حال ہے, صرف سول کا نہیں, سارے ہسپتالوں کا. پان کی پیکیں آپ کو ہسپتالوں میں نظر آئیں گی. بستر پہ لیٹتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے, پتہ نہیں کن کن مریضوں کو یہاں لٹایا ہوگا بغیر دھلے, واللہ عالم.
کیا حال ہو رہا ہے. تو کیا وہ اس سے متاثر ہوگا؟ میں تھائی لینڈ کے ہاسپٹل میں گیا, ایسا دل چاہ رہا تھا لیٹ جائے آدمی یہاں پہ, یار اللہ معاف فرمائے, ہسپتال میں لیٹنے سے بچائے, لیکن دل چاہ رہا تھا. اتنا خوبصورت ہسپتال, اتنا زبردست مینٹین کیا ہوا انہوں نے. وہ ماحول ہمارے گھر کا نہیں ہوتا جو ہسپتالوں کا ماحول ہے. کیا وہ ہماری ٹرینوں سے متاثر ہوگا؟ کیا وہ پی آئی اے سے متاثر ہوگا؟ بجلی کے بلوں سے متاثر ہوگا؟ جتنی استعمال ہو رہی ہے آپ پتہ نہیں کیوں ڈبل بل رہا ہے. کوئی کنڈے پہ سیٹ ہو گیا تو قیامت تک کنڈے پہ ہی چل رہا ہے وہ. ایسے لوگ ہیں 4 اے سی گھر میں لگائے ہوئے جھونپڑیوں میں. میں نے کہا یار تم اس اے سی کا بل کیسے کہہ رہے؟ کنڈا سسٹم ہے, گورنمنٹ نے 500 روپے رکھے ہوئے ہر مہینے, تو 500 روپے دے دو, جتنے مرضی اے سی چلاؤ یار آپ. یہ تو دھاندلی ہے یار. اس سے متاثر ہوگا وہ؟ کیا آپ کی ترقی سے متاثر ہوگا کہ ہمارے سائنسدان پاکستان میں خلائی سیاروں پہ بھی, ہم شہباز شریف کے دور میں, ہم عمران خان کے دور میں چاند کی باتیں ہو رہی تھی, اب ہم ترقی کر کے مریخ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کسی چیز سے گورا متاثر نہیں ہوگا. ایک چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے, ہمارے بیوی بچے اور خاندانی نظام. عورتیں شوہر سے وفا کرتی ہیں, میاں بیوی سے وفا کرتا ہے, مار کھاتا ہے پھر بھی برداشت کرتا ہے, ساس کا احترام ہے, سالوں کا احترام ہے, چچے ہیں, ماموں ہیں, خالہ ہیں, پھپھی ہیں, عید ہے, بقرعید ہے. انگریز کرسمس مناتا ہے گرل فرینڈ کے ساتھ, ابا اماں کو ایک آدھ کیک بیچ دے گا زیادہ زیادہ اس دن. ہمارے ہاں تو بھائی عید اماں کے بغیر ہوتی نہیں ہے. سارے بہن بھائی جمع ہوتے ہیں, بہویں داماد جمع ہوتے ہیں. تو ایک ہی چیز تو ہمارے پاس رہ گئی ہے میرے بھائی, جو ایک تھوڑا بہت سیٹ اپ بنا ہوا ہے, ادب تمیز تہذیب, اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس کا بھی بیڑا غرق ہو. اچھا کمال کی بات یہ کہ اس بے ادبی کو ہم وہاں سے امپورٹ کر کے اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں. میں بھی کسی کا لیکچر کوئی شارٹ کلپ کسی نے بھیجا, وہ انہوں نے کہا کہ میں جب یورپ میں کہیں تھا یا امریکہ میں تھا تو ٹیچر سے میں نے سوال کیا, تو وہاں کھڑے ہو کر سوال کیا تو لوگ ہنستے ہیں, تو کیونکہ وہاں آزادی ہے, آپ جیسے چاہیں سوال کریں. بھائی ایک ادب اور آزادی کو آپ نے کیا کر دیا ہے, خلط ملط کر دیا ہے. اس کا آزادی یا غلامی سے کیا تعلق ہے؟ ٹیچر کے احترام میں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو کیا ہے اس میں یار؟ یعنی جو ہماری خوبی ہے, ٹیچر کا ایک احترام ہے کہ ایک طالب علم کھڑے ہو کر ٹیچر سے سوال کر رہا ہے ادب میں, احترام میں, اس کو بھی آپ ایک عیب بنا کے پیش کر رہے ہو یار. اتنا گورے سے متاثر ہو گئے, اس میں کیا غلامی آزادی کی بات ہے؟ ایک آدمی آزاد ہے, باپ کے سامنے پاؤں ٹانگے منہ کی طرف کر کے لیٹتا ہے, اور آپ کہو یہ آزادی ہے. ہمارے ہاں تنگ ذہنیت, باپ گھر میں آئے گا تو سارے تمیز سے بیٹھ جائیں گے, اور یار یہ غلامی اس آزادی سے کروڑا بہتر ہے. باپ کو باپ تو سمجھا جا رہا ہے نا, تو عجیب دماغ خراب ہو گیا ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں, یہ قوم جا کدھر کو رہی ہے؟ ایک تمیز تو بچی ہے سوسائٹی میں, وہ تمیز بھی مارکیٹ سے کیا کر رہے ہو تم, شارٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے کھڑے ہو کے بات کریں, بیٹھ کے بھی ہے, لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر کہیں کلچر بن گیا ہے تو کیا ہے اس میں, کیا جا رہا ہے؟ ہر چیز میں گورے کو پتہ نہیں کیا بنا لیا یار تم لوگوں نے. تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک خاندانی نظام کے. تو شہباز شریف سے میں گزارش کروں گا, کائنڈلی پلیز آپ اس فلم کو پروموٹ نہ کریں, تاکہ کبھی ہم بھی آپ کی تعریف کرنا چاہیں تو کر سکیں. ہم کہیں جناب شہباز شریف نے بڑا اچھا کام کیا تھا, ایک ایسی فلم کو سینما گھروں میں چلنے سے روک دیا. یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ شہباز شریف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم بھی تعریف کر سکیں گے. ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ. ہماری نسلیں یہ فلمیں دیکھیں گی تو ہماری نسلوں میں جو بہویں آئیں گی وہ میل آئیں گی, میل بہویں آئیں گی اور فیمیل داماد آئیں گے ہمارے ہاں. یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی لبرل آدمی بھی جس میں تھوڑی سی غیرت رہ گئی ہو, وہ بھی یہ برداشت, جناب میاں شہباز شریف صاحب خود بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ میرے بچے یہ فلمیں دیکھ کے بگڑیں. تو اس لیے اس کے خلاف احتجاج کریں, سوشل میڈیا پہ بھرپور احتجاج. کوئی کنٹروورسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مار دھاڑ, یہ تو ملک میں اس کی اجازت نہیں, یہ بالکل غلط ہے, خلاف قانون ہے, اس سے نقصان زیادہ ہے فائدے کم ہے, اس کی ہم اجازت نہیں دے رہے. لیکن آپ ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے احتجاج کرو. اور بہت سے گورے بھی, امریکن بھی اس کے خلاف ہیں, آپ سرچ کر کے ان کی بھی چیزیں, ان کے بھی جو ان کے احتجاج ہے وہ بھی, اس کو بھی شیئر کرو کہ یار جس پہ وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ ہم پروموٹ کیوں کر رہے ہیں, سارے اس پہ متفق تھوڑی ہیں. تو کریں گے نا یہ کام, یہ لازمی کریں, یہ نہی عن المنکر ہم پہ فرض ہے. ورنہ ایک دفعہ ایسی فلم چل گئی نا, لوگ تو دیکھتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, ٹرائی تو کرو نا.
جس چیز سے روکا جاتا ہے ویسے ہی انسان اس کو دیکھنے پر حریص. تو دیکھ دیکھ کے آہستہ آہستہ آپ کو بھی اپنے محلے میں کچھ ایسے نظر آئیں گے جو اس جیسا تھوڑا سا لگ رہا ہوگا. تھوڑے دنوں میں آپ کی فیلنگ چینج, اور پھر آپ کہو گے مفتی صاحب پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار, کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. کیا ہو گیا اگر مجھے وسیم سے محبت ہو گئی؟ کیا ہو گیا اگر مجھے داڑھی مونچھوں والا ستار اچھا لگ رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ میری اپنی فیلنگ ہے نا, اس میں کیا ہے؟ جب ستار بھی خوش ہے میں بھی خوش ہوں تو مفتی صاحب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو آپ لوگ بگڑ جاؤ گے. خدا کے لیے اس بگڑنے سے پہلے اس فلم کو کیا کروا دو, بین کروا دو کہ ہم نہیں دیکھیں گے, یہ ہمیں یہ والی نہیں چاہیے. ویسے تو کوئی بھی فلم نہیں چاہیے, لیکن چلو یہ تو پھر بھی اس کم از کم عام فلموں سے فیلنگس تو چینج, بلکہ بھڑک رہی ہیں فیلنگس. جو لڑکیوں کی ہیروئن ہوتی ہے اس سے عشق ہوتا ہے تو اس سے تو بھڑکتی ہیں, وہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ اعتدال سے زیادہ ہو جاتا ہے نا, پھر گناہوں کی طرف جاتا ہے آدمی. لیکن کم از کم نیچر پہ تو رہتا ہے. اعتدال سے شہوت بڑھ جائے گی تو نیچر پہ تو رہے گا نا. اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے نیچر کا, اس کی بھی سزا ملے گی. لیکن یہاں تو تمہیں ٹریک سے ہی ہٹا رہے ہیں میرے بھائی, یہ تو فطرت سے ہی ہٹا رہے ہیں. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے.